أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے یقیناً یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ہمارے لیے اطمینان ہے، یہ ہمارے لیے سکون، اس معنی کر کے کہ اس روئے زمین پر ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، یا اس روئے زمین پر کئی ایسے لوگ ہوں گے جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور نیکی نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے۔ ہم لوگ بھی اتنے گنہگار ہیں کہ ہم اپنی گناہوں کو شمار نہیں کر سکتے، بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت زیادہ گناہ ہم سے ہوتا ہے، بڑی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں غلطی نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کرتا۔ کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے اندر سے ختم ہو چکی، جو بار بار بتائی جاتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو اس احساس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم گناہ کیے، گناہ کرنے کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ واقعی میں نے گناہ کر دیا، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، الندمۃ توبۃ، اگر کسی بندے کے اندر شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا، تو اس کا احساس کرنا ہی اس کے لیے توبہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ صرف احساس پیدا ہو جائے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیتا، معاف کر دیتا ہمیں۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے نا، 99 قتل کا، صحیح بخاری کی روایت کہ پہلی امتوں میں ایک شخص 99 قتل کیا تھا۔ اگر نہیں سنے ہو تو سن لے، اور سنے ہو تو ایمان کو تازہ کر لے۔ 99 قتل کیا، اس کے اندر احساس پیدا ہوا۔ اس احساس کی بنا پر اس نے پوچھا کہ بڑے سے بڑا عالم مجھے کوئی رہنمائی کر دے اس کے پاس۔ اس کو ایک راہب کی طرف رہنمائی کی گئی، گیا، اس نے اس راہب سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا توبہ ممکن ہے؟ اس راہب نے کہا توبہ ممکن نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر تلاشا کہ مجھے ایک بڑے دنیا کے بڑے عالم کے پاس جانا ہے، اس سے مسئلہ پوچھنا ہے، رہنمائی کی گئی۔ وہ گیا اس عالم کے پاس، اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ ممکن ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں ممکن ہے توبہ۔ کیوں نہیں توبہ ممکن ہے؟ ایسا ہے تم فلاں بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگ نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن جس بستی میں تم جا رہا وہاں سے واپس اپنی بستی میں مت آنا جہاں تم گناہ کیے تھے۔ جاؤ اس بستی میں، وہاں رہو نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے دوستوں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، بہتر لوگوں کے ساتھ رہو، تو اچھی صحبت کا اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ وہ جا رہا تھا، اس بستی میں پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ وہ جو دوزخ میں لے جائے، ایک فرشتہ وہ جو جنت میں لے جائے۔ دونوں کے درمیان بحث ہوئی، وہ کہے میں لے جاؤں، وہ کہے میں لے جاؤں۔ ایک تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں اللہ نے بھیجا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان دونوں نے اس کو قاضی بنایا، اس نے کہا زمین ناپو، کدھر کی زمین زیادہ ہے کدھر کی کم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کی طرف جس طرف جا رہا تھا، اس زمین کو اللہ نے سمیٹ دیا تاکہ یہاں قریب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ احساس، ایک احساس، ایک شرمندگی، گناہ پہ ندامت،
جب زمین ناپی گئی تو جہاں جا رہا تھا بھلائی کی طرف وہ قریب نکل گئی، رحمت کا فرشتہ اٹھا کر کے لے گیا اس کو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، احساس کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمیں۔ کئی سارے ایسے اعمال ہم کرتے ہیں نا کہ ان عمل کی بنا پر ہی اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اب دیکھیے، ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، وضو خانے میں وضو کے بعد کی دعا لکھی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ اسے وضو کے بعد کی دعا یاد ہے کہ نہیں۔ میرے خیال سے 60 سے 70% لوگ ایسے ہوں گے جن کو وضو کے بعد کی دعا نہیں یاد ہوگی، اور اگر یاد بھی ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ وضو کر لیا، چلے آئے مسجد میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھی، اس دعا میں یہ کلمہ ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں اور مجھے پاک لوگوں میں کر دے۔ جب دعا پڑھی جاتی ہے وضو کے بعد کی دعا تو بندہ یہ بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اچھے طریقے سے وضو کر کے یہ دعا پڑھ لی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے۔ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوٹا مت سمجھو۔ وضو کرو تو وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیا کرو، اور نہیں یاد ہے تو آج ہی یاد کر لو۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے؟ جو وضو کرے، وضو کر کے وضو کے بعد کی دعا پڑھ لے۔ عمل تو چھوٹا لگ رہا ہے نا، اور بڑے ہلکے میں ہم لیتے ہیں، لیکن اس کا جزا، اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں 10، 5، 6، 8 لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں بھی زبان سے نکلتی ہیں، خراب اور غلط باتیں بھی تو میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جلس فی مجلس، جو کسی مجلس میں بیٹھا، گفتگو کیا، بات چیت کیا، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے، کھڑا ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اللہ رب العالمین اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے واتوب الیک لفظ ہے آخر میں، کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مجلس میں یہ دعا پڑھ لے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے، اس مجلس میں تجھ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں میں نے سب معاف فرما دیا۔ اندازہ لگاؤ، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحم کرم کرنے والا، رحمت والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس نے اللہ سے توبہ کر لیا اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد۔ ظلم، کوئی ظلم کا لفظ بڑے بھاری لفظ ہے۔ اگر کسی کو کہہ دو کہ صاحب تم بہت بڑے ظالم آدمی ہو تو دیکھو پھر اس کا غصہ۔ ظلم کا لفظ بہت زبردست لفظ ہے، اور قرآن کی جو آیت پڑھی گئی خطبے کے شروع میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کتنی بڑی بات اللہ نے بتائی۔ ایک ایک بات بہت گہرائی رکھتی ہے میرے بھائیوں، لیکن بس وہی ہے کہ ہمارے اندر احساس نہیں ہوتا، ختم ہو چکا ہے احساس۔ جب ہم سنتے ہیں کوئی بات تو ایسے لگتا کہ بس آج سے ہماری دنیا بدل جائیں گی، ہم بدل جائیں گے، لیکن جیسے اس مجلس سے اٹھے، مسجد سے نکلے، شیطان ہماری اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔
کیوں ایسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل پر زنگ لگ چکا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو وہ نقطہ، وہ سیاہی مٹ جاتی ہے. لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا گیا تو سیاہی، وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کا بھی علاج ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہو تو سنے، کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے، ہم کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، لیکن دل نہیں لگتا. ہم قرآن لے کے بیٹھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا. تو یہ جان لو کہ اس شخص کے دل پر زنگ لگ چکا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل نہیں لگتا نماز میں تو نماز چھوڑ دے، دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں تو قرآن چھوڑ دے. سن لو، اگر دل نہیں لگتا ہے، دل جو ہے اس سے بھاگتا ہے، تو اور زیادہ عبادت کرو، اور زیادہ قرآن پڑھو، اور زیادہ تلاوت کرو، تاکہ اس دل پہ لگا ہوا زنگ گھستے گھستے ختم ہو جائے اللہ کے ذکر سے. یہ علاج ہے اس کا. میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں احساس پیدا کرو. احساس پیدا ہوتا تھا صحابہ کے اندر. اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، تو مومن کی پہچان یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. گناہ کر کے اس میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اسے فوراً شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے تائب ہوتا ہے. اور توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے توبہ کیا ہی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم، کہ اگر تم لوگ غلطی کرو، دیکھو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم. کبھی مت یہ سمجھو کہ ہم نے بڑے سے بڑا گناہ کر دیا تو کیسے معافی مانگوں. یہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، اعلان ہے اللہ کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء، اگر تم غلطی کرو، اگر تم گناہ کرو اور تمہارا گناہ اتنا ہو جائے کہ آسمان کی اونچائیوں تک پہنچ جائے، اس کے بعد تم اللہ سے توبہ کرو تو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. کتنا بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا معاف کرنے ہوئے اللہ تعالیٰ. بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں. اور سن لو، قرآن مجید پڑھو. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور سوچو کہ بس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ احساس نہیں ہو رہا ہے. اللہ فرماتا انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء. توبہ قبول کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ ضد میں اڑو، ضد ہر درم بن جاؤ کہ نہیں میں تو معافی مانگوں گا ہی نہیں، اللہ کی مرضی آئے تو معاف کرے. اللہ فرماتا انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ. جو نادانی میں غلطی کر جائے، نادانی میں گناہ کر جائے، اس کے بعد فوراً یتوبون من قریب، فوراً اللہ سے معافی مانگے، فیتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول فرما لے گا. ولیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. پوری زندگی گناہ پہ اڑے رہو، ضدی بنے رہو، نہیں مانگوں گا نہیں مانگوں گا، جب مرنے لگو تو اللہ معافی مانگتا ہوں فرعون کی طرح. ایسی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے. کہ سمندر میں ڈوبنے لگے اب کہ اللہ معاف کر دے، ایسی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. حتی حضر احدهم الموت. سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 اٹھا کر کے پڑھ لو اور غور کرو اس آیت پر. اس لیے اللہ سے معافی مانگو میرے بھائی، روز معافی مانگو، ہر دن اللہ سے معافی مانگو. کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل. اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے دن میں گناہ کرنے والے بندے، جس نے دن میں گناہ کیا ہے، اے میرے بندے تو میرے سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں.
اللہ چلا کر کے ہم سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چلا کر کے ہم سے کہتا ہے کہ میں ہاتھ پھیلایا ہوں، اے بندے تو معافی مانگ، میں معاف کروں گا۔ اور دن کو بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے رات کو گناہ کرنے والے دن میں معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کرنا۔ لیکن ہمیں کہاں اس کی توفیق، ہمیں کہاں اتنا فرصت ہے؟ بڑی مشکل سے تو نماز پڑھنے آ گئے، بڑی مشکل سے نماز پڑھنے آتے ہیں، پڑھے اور بھاگے۔ جمعے کے دن دیکھو 2 رکعت کے لیے آتے، جیسے اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے آتے، 2 رکعت صرف آتے ہیں پڑھنے، جیسے بہت بڑا احسان کرنے آتے۔ کیا چھوٹ رہا ہے جمعے کے دن؟ کیا چیز نہیں ملے گی اگر تھوڑا پڑھ کر کے جائیں گے، اذکار پڑھ کے، دعائیں پڑھ کر کے جائیں گے؟ کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیوں نہیں دلوں پر اثر کرتا؟ اگر نہیں اثر کرتا ہے تو سمجھ جاؤ دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ توبہ کرو، معافی مانگو، عبادت کرو، قرآن پڑھو۔ انتظار کرتے ہیں رمضان آئے گا تو معافی مانگیں گے۔ پتا ہے کہ رمضان تک زندہ رہیں گے؟ پتا ہے کسی کو رمضان تک زندہ رہیں گے دنیا میں؟ نہیں پتا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے معافی مانگ لو اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا ہے تو میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کہتا ہے اس بندے نے گناہ کیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کا ایک رب بھی ہے، ایک رب بھی ہے، یہ احساس ہوا۔ میرے بھائیوں یہ احساس نہیں ہے میرے اندر۔ اگر یہ احساس یقیناً پیدا ہو جائے، یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تم اللہ پر یقین اعتماد ایسے کر لو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لتغدو خماسا وتروح بطانا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ روزی ایسے دے گا کہ جیسے ایک پرندے کو دیتا ہے، صبح بھوکے جاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ یہ اعتماد، یہ توکل، یہ احساس ختم ہے ہمارے اندر، اس لیے رزق کو لے کر کے پریشان اور دنیا کے ہر معاملات کو لے کر کے ہم پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ شاید اللہ پہ ہمارا یقین اٹھ چکا ہے یا بھول چکے ہم اللہ رب العالمین کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن اگر معاف نہ کرے تو پکڑتا بھی بہت سخت ہے۔ اس کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر کہتا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کو یہ پتا، یہ احساس ہو گیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، لیکن پھر گناہ کر لیا، پھر اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کو احساس ہو گیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف بھی فرماتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ جب 3 بار ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جا، تو جو چاہے کر، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے معافی مانگتا مانگتا تھک جائے گا، لیکن میں معاف کرتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ اتنا غفور الرحیم، اتنا رحم دل اللہ رب العالمین۔ ہم کہاں کھوئے ہیں میرے بھائیوں؟ ارے یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت خوش قسمتی ہے ہمارے لیے۔ دیکھو جو لوگ، جو بچیاں خاص طور سے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے بہک جاتی ہیں، دیکھو ان کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ کتنا سکون ہے اسلام میں، کتنا اطمینان ہے اس دین میں، جس دین کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے رو
گڑ گڑاؤ اللہ رب العالمین کے سامنے. اے نبی کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. کوئی یہ مت سوچے کسی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے تو گناہ نہیں کر سکتا، گناہ کرے گا تو کیوں کرے وہ؟ فلاں آدمی انجینئر ہے، بہت بڑا نالج رکھنے والا سائنٹسٹ ہے تو اس سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون. سب گنہگار ہیں لیکن ان میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے. مائز اسلمی اللہ کے نبی کے پاس آئے. آج تو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور کوئی گناہ کر رہا ہو تو سوچتے کرنے دو، کیونکہ یہ عام چیز ہو گئی. یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں. گناہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، گناہ کرنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور دیکھنے والا بھی نہیں سوچتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، کرنے دو. مائز اسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. کہا ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ یا نبی اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو. وہ تھوڑی دور گئے پھر واپس آئے. کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے پھر وہی کہا، پھر گئے تھوڑی دیر دور پھر واپس آئے. 3 بار کہا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا آخر بھائی تم کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو، بات کیا ہے بتاؤ مجھے. کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہا نہیں. اللہ کے نبی لوگوں سے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو کہیں ان کا دماغی توازن تو نہیں خراب ہو گیا. صحابہ نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی ان کا دماغی توازن خراب نہیں ہے، یہ سچ بول رہے ہیں. کہا جاؤ ان کے منہ کو سونگو، کہیں شراب تو نہیں پی لیا ہے، بک رہے ہیں ایسے، کیونکہ یقین نہیں تھا نبی کو کہ یہ گناہ کر سکتے ہیں. کہا اللہ کے نبی ہم نے منہ سونگھا ہے، شراب نہیں پی ہے. کہا اللہ کے نبی سچ بول رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا کیا تم نے؟ کہا زنا کر لیا، مجھے پاک کر دیجیے. ان کو سزا ملی. دیکھیے گناہ کا احساس دیکھ لیجیے. فوراً اللہ کے نبی کے پاس بھاگے آئے اور اقرار کر لیا اپنے گناہ کا. سزا ملی، رجم کیا گیا ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں. کہا مائز کے لیے دعا کرو. لوگ 2 گروپ میں بٹ گئے. کسی نے کہا مائز ہلاک ہو گیا، کسی نے کہا بہت اچھی توبہ کی. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے مائز کے لیے دعا کرو. لوگ دعا کرتے گئے. جب یہ اختلاف اللہ کے نبی نے سنا تو ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جنہوں نے کہا تھا مائز ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مائز نے وہ توبہ کی ہے کہ ایک گروہ میں بانٹ دیا جائے تو یہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی. توبہ ایسی کرو میرے بھائیوں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کرو، اقرار کرو، شرمندگی کا اظہار کرو، اور یہ عہد کر لو، یہ عزم مصمم کر لو کہیں بھی رہو یہ سوچ کر کے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ عزم ہونا چاہیے ہمارا. بڑی ساری باتیں ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، اور خاص طور سے غلطیوں کا احساس، اور اللہ کے سامنے معافی مانگیں، جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. زندگی کب ختم ہو جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بل ہم رؤوف رحیم.